نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحابة سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الغاشیہ آیت نمبر 17. افلا ينظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، إلى الإبل اونٹ کی طرف، کیف خلقت کیسے پیدا کیے گئے. تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا. عرب کے لوگ عام طور پر صحراؤں میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور اونٹ کی تخلیق میں جو عجیب و عجائب خصوصیات ہیں ان سے واقف تھے. نیز اونٹوں پر سفر کرتے وقت انہیں آسمان، زمین، پہاڑ نظر آتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر اپنے آس پاس کی چیزوں پر ہی غور کر لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ جس ذات نے کائنات کی یہ حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائی ہیں اسے اپنی خدائی میں کسی شریک کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بنانے پہ، پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوسری زندگی عطا کر دے. یہ عظیم کارنامہ اللہ تعالیٰ نے جو ہی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا انعام دیا جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دی جائے. تو اگر یہ کائنات کا نظام نہ ہوتا تو پھر یہ جو آزمائش کا طریقہ ہے یہ والا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بہترین آزمائش کا طریقہ تھا اللہ نے وہ یہاں دنیا میں رائج فرمایا. دنیا میں انسان کی کیٹیگری جو بھی ہو، وہ کسی بھی شعبے سے، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی خاندان سے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی عہدے پر، کتنی ہی ترقی پر، کتنی ہی دولت والا، کتنی ہی بڑی حکومت والا کیوں نہ ہو، خوش نہیں رہ سکتا اور پریشانیوں سے اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی. وہ کسی نہ کسی پریشانی میں اپنے آپ کو بے بس اور بے قرار ضرور پائے گا. بادشاہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، مزدور بھی بے بس ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی بیماری ایسی آتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی وہاں پریشان نظر آتے ہیں اور بیماری کے علاج کرنے میں دقتیں پیش آتی ہیں. تو وہ کوئی بھی ہو، کسی کی دولت بیماری کو بھگانے کے لیے کافی نہیں ہے، کسی کی حکومت بیماری کو بھگانے کے لیے کافی نہیں ہے. بیماری اگر آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر چلی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے.
شفا ملتی ہے تو اللہ کے حکم سے. جتنے بھی شفا حاصل کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہے، اور ان کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ان کی مختلف شکلوں میں، مختلف ذریعوں میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو عطا کیا. تو جب وہ اسباب اور ذریعے انسان اپناتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں وہ بات جس مقصد کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اس میں کامیابی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ وہی اسباب وہی ذریعے اپنانے کے باوجود آپ لوگوں نے دیکھے، آپ کے تجربے میں بات آئی کہ دوائی بھی وہی ہے، ڈاکٹر بھی وہی ہے، بیماری بھی وہی ہے، کنڈیشن بھی وہی ہے، لیکن آدمی جو ہے بیمار ہو، بچہ بوڑھا جوان ہو، مرد ہو عورت ہو، کس کیٹیگری میں ہو، کس عمر کے حد میں ہو، تو موت کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ موت کو روکا جا سکتا. تو وہ سارے کے سارے تدبیریں، سارے کے اسباب درے کے درے رہ جاتے ہیں اور بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو لوگوں کے پاس کیا عقل نہیں ہے؟ وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں. عام لوگ تو کیا، خاص لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی کوئی نہ کوئی وجہ موت کی بیان کرتے رہتے اور کہتے ہیں کہ اس وجہ سے موت آئی ہے، اس وجہ سے یہ سبب بنا ہے. وجہ کوئی بھی ہو، جب اللہ تعالی کسی کو زندگی عطا کرنے پہ آتے ہیں، موت سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ بچا لیتے ہیں. اس کی ایک مثال نہیں ہے، بیسیوں مثالیں. زلزلے میں دب کر ہزاروں لوگ ہلاک ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے وہ بچا دیتا ہے. تو مرنے کے بعد زندہ کرنا اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے. تو یہی بات یہاں ہوئی ہے، بیماری سے شفا ہو یا موت کے بعد زندہ کرنا ہو یا ابتداً زندہ کرنا ہو یا ابتداً کسی کو تخلیق کرنا ہو، پیدا کرنا ہو، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. تو آج جو سائنس نے ترقی کی ہے اور وہ سائنسدان مختلف طریقوں سے جو پیدائش کے لیے اپناتے ہیں وہ طریقے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں سائنسدان نے یہ بھیڑ کو پیدا کر دیا، یہ مرغی کے انڈے سے بچے کو باہر نکال لیا. تو بھائی وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اسباب وہ اختیار کرتے ہیں سائنسدان، لیکن ان میں روح جب پڑتی ہے تو اللہ کے حکم سے ان کو بھی موت آنی ہے، اور جو پیدا کی چیز اس کو بھی موت آنی ہے. تو یہ ساری ہی چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں. بظاہر بیوقوف اور کم عقل اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو اسباب ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ تو ایک طریقہ ہے جو اللہ نے دیا ہے. تو اللہ اس میں اپنی مدد اور اپنی حکمت سے کچھ کامیابیاں دیتا ہے اور کبھی انسان کو ناکام بھی کر دیتا ہے ہمارے سبق کے لیے. اور پھر اس میں ہماری آزمائش ہے کہ کون اسباب کو اپنا کر بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کون ہے جو ثواب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور عقل توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.